السلام علیکم جی. آج حاضر ہوئے ہیں جی ہم ایک نئے پنگے کے ساتھ. اور پنگا جو ہے وہ کوئی ویسے تو دیکھا جائے تو اوور آل نیا تو نہیں ہے دنیا کے لیے، مگر یہ ہے کہ ہمارے لیے پچھلے کوئی 6-7 مہینے سے نیا ضرور ہے. اور پنگا یہ ہے دیمک کا. دیمک جو آ جاتی ہے گھروں کے اندر اور لکڑی کھاتی ہے، تو اس کا مسئلہ ہے. تو جب یہ سٹارٹ ہوئی، اس کو تھوڑا سا ڈسکرائب میں آپ کو کر دوں کہ جب یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ یار ہمارے گھر کے اندر دیمک آ گئی ہے، تو پہلی دفعہ جب ہم نے اس کو دیکھا تو ظاہری بات ہے لکڑی جو ووڈ ورک ہوا ہوتا ہے گھر میں، وہاں یہ پہلی دفعہ نظر آئی ہمیں. اور اس میں وہاں پوری ایک چھوٹی سی جو کہ ہم اس وقت سمجھتے تھے کہ ایک پورا گھر بنایا ہوا ہے. ہم نے اس کو ٹریٹ کیا، اس کو ہم نے صاف کیا، اسپرے اسپرے کیا دیمک کے کنٹرول والا، اور پھر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، نیٹ اینڈ کلین کیا، اور پھر چھوڑ دیا ہم نے سوچا کہ اب یہ جناب غائب ہو گئی ہے نا، اب یہ ہم نے روک لیا ہے، اب اور نہیں آئے گی. مگر اس کے بعد ہمیں وہ پھر دوبارہ نظر آ گئی. 2 مہینے بعد ایک جگہ پھر ہمیں نظر آئی. ہم نے پھر وہیں وہی کام کیا، اسپرے شروع کیا، کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، صاف ستھری صفائی وغیرہ کی، اور پیچھے رہ گئی. پھر اب اس دفعہ جب دوبارہ آئی، میں نے کہا یار دیکھے تو صحیح ہے مسئلہ کیا ہے، یہ آ کیوں رہی ہے بار بار، جو ہے یہ مسئلے مسائل کیوں پڑ رہے ہیں. تو اس دفعہ پھر میں نے اس کو صاف سوف تو کیا، وہی ہم نے پروسیس دوبارہ کیا، میڈیسن وغیرہ یوز کی. اور میڈیسن یوز کرنے کے بعد پھر میں نے اس پہ سوچا کہ نہیں یار اب جو ہے نا اس کے ساتھ سیریسلی ڈیل کرنے کا ٹائم ہے. تو پہلے اپنا ہوم ورک کیا جائے. ہوم ورک کیا، مختلف آرٹیکلز پڑھے، مختلف لوگوں سے بات کی. تو اس کا جو میں خلاصہ جو ہے، اتنی ساری میں نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، اتنے آرٹیکلز پڑھے ہیں، تو اس چیز کا جو خلاصہ ہے، پہلی چیز کہ یہ آتی کیوں ہے. تو آتی وہ اس لیے ہے کہ بھائیجان مسئلے مسائل یہ ہیں کہ یہ اٹریکٹ ہوتی ہے اور کھاتی ہے وہ والی لکڑی، وہ والا کپ بورڈ، گتا، کاغذ جو مین میڈ ہے. یعنی کہ جو مین میڈ ووڈ ورک ہے یا اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، یہ وہاں آتی ہے، اس کو کھانے آتی ہے کیونکہ وہ اس کی غذا ہے. اور وہ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ جو لکڑی جو کمپریس ہوئی بھی فارم میں ہوتی ہے، جس کے اندر سیلولس جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے، یا کم ہوتا ہے یا زیادہ ہوتا ہے، مگر ہوتا ہے، یہ اس کی پسندیدہ جو ہے نا وہ فوڈ ہے. وہ آتی ہے اور وہ اس چیز کو کھاتی ہے، اور یہی اس کی فوڈ ہے، یہی اس کی غذا ہے. تو بیسیکلی مین میڈ تھنگز جو ہیں دے ہیو میڈ پیپلز لائف میزریبل. تو یہی سچویشن اس کے ساتھ ہے.
تو اب ایک چیز تو طے ہو گئی کہ آتی کیوں ہے, پریونٹ کیا کرنا ہے, اب اس کو روکنا کیسے ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ, جب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آتی کس کے اوپر ہے, مین میڈ تھنگس, کپ بورڈ, لیمینیشن, ہارڈ بورڈ, گتا, کاغذ جو پرانا ہو چکا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ آتی ہے. تو لیمینیشن وغیرہ یہ وہ ووڈ ورک وہ تو ہم نے کرانا ہی ہوتا ہے. تو جب کرانا ہے تو بھائی جان پھر سچویشن یہ ہے کہ اس کو پہلے پھر ٹریٹ کیا جائے, اس کو ٹریٹ کر کے پھر لگایا جائے. باقی چیزیں جو آپ کی ویسٹ میں آتی ہیں, کپ بورڈ, پرانی لکڑی, جی وہ لکڑی رکھ لو جی یہ کام آ جائے گی, اور جی گتا رکھ لو, اور جی کارٹن رکھ لو کام آ جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ گھر میں رکھنا اور سٹور کرنا بہت ساری دیر تک, یہ آپ چھوڑ دیں. اس سے آپ کو کافی حد تک جو ہے نا اس کو کنٹرول کرنے میں آسانی ہو جائے. ردی والا آتا ہے, اس کو ردی دے کے جان چھڑائے. ویسٹ مٹیریل جو ہے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی طریقہ ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں ہے نا, مطلب آپ اس کو یوز کریں. تو اس سے آپ نے جان چھڑانی ہے. دوسرا, آپ کو پیریوڈیکلی جو ہے اپنی جو ووڈ ورک والی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ نیم آئل اور اس طرح کا, نیم آئل ہو گیا, اورنج آئل ہو گیا, پھر فنائل سے یا جو آپ کا کیروسین اسپرے ہے وہ آپ پیریوڈیکلی جو ہے وہ کروائیں. یہ آپ کی مینٹیننس میں آ جاتی ہے, جس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ چانسز جو ہیں وہ بہت کم ہو جائیں گے. تو یہ دو چیزیں آپ پریونٹ کرنی ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ اگر آپ نہیں کریں گے یہ چیزیں تو یہ دیمک جو ہے اٹ ول کم ایٹ یور فرنیچر, ووڈ ورک, ایوری تھنگ, اور پھر وہ آ کے آپ کو تنگ کرتی رہے گی. ٹھیک ہے جی, ایک چیز تو یہ ہو گئی آپ نے پریونٹ کیسے کرنا ہے. اچھا, یہ تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے, جو طریقے ابھی بتائے ہیں, ڈسکس کیے ہیں, یہ طریقے وہ ہیں جن سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. یعنی کہ چانسز ہیں کہ اس طرح سے دیمک نہیں آئے گی. ظاہری بات ہے آپ اس کے پسندیدہ چیز جو ہے وہ رکھیں گے ہی نہیں, اور آپ کی جو ووڈ ہے وہ بھی ٹریٹڈ ہوگی, تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مگر اس میں صرف چانسز کم ہو جاتے ہیں. آپ کو اتنا پریکاشنز رکھ کے چلنا جو ہے نا وہ کئی دفعہ پاسبل نہیں ہوتا. تو آپ کرتے یہ ہیں کہ
फिर आप करते ये हैं कि आपको फिर ट्रीटमेंट भी करवाना पड़ता है। आप दिमाग में रख लें कि अगर आप एक घर में लंबे अरसे के लिए रह रहे हैं या आपने कोई पुराना घर जो है वो बाय किया है रहने के लिए, तो आपको एक दफ़ा उसके अंदर मेडिसिन वगैरह यूज़ करनी पड़ती है ताकि आपको जो मसले मसाइल हैं, दीमक आए ना। उसके लिए आप नॉर्मली घूमे फिरेंगे, आप देखेंगे हार्डवेयर वाली शॉप मुख्तलिफ, तो आपको ये आइडिया होगा कि सब लोग जो है ना आपको 100% क्या, आपको 20% 30% सिर्फ बताएंगे। और सिर्फ आपको कहेंगे कि जी आप हमारी सर्विसेज हायर कर लें और आप हमसे जो है ना वो ट्रीटमेंट करवा लें। एक प्रॉपर पूरा सोल्यूशन है। अच्छा, एट टाइम्स ये काम सही भी होता है, ठीक भी है कि तमाम सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 4-5 घंटे निकालें या 6-7 घंटे निकालें और अपने घर को ट्रीट करें पूरा, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है और प्रोसेस कोई इतना छोटा नहीं है। आपको पहली चीज़ आपको मेडिसिन वो यूज़ करनी है, जो कि ये भी बहुत सारे कम लोग बताते हैं। आप अगर देखेंगे तो मेडिसिन नॉर्मली जो हार्डवेयर स्टोर्स के ऊपर लिखी होगी कि जी दीमक का खात्मा करें, ये करें, वो करें, दीमक ये है, इस मेडिसिन को डालें, आप बचत हो जाएगी, तो ये है वो है। वो सारा जो मसला है ना, मसले मसाइल वो ये हैं कि उससे फॉर द टाइम बिंग तो शायद मसला सॉल्व हो जाए, मगर लॉन्ग रन में वो काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने मेडिसिन वो डाली होगी जो रिपेलेंट होगी। अब इसमें दो सिचुएशंस हैं, दो तरह की आपको मेडिसिन मिलती हैं। एक रिपेलेंट वाली जो कि मारती भी है और भगाती भी है। दूसरी मेडिसिन वो है जो पॉइजन है और दे वर्क लाइक, आप कह लें कि कंटीजियस वायरस है, वो आप उसको दे देते हैं और वो फिर जब अपने दूसरे दीमक के जो कीड़े हैं उनके साथ घूमती फिरती है, तो वो भी कंटीजियस हो जाते हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इस तरह से फिर वो आस्ता आस्ता मरना शुरू हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ जो है मैं आपको कट शॉर्ट करके बताता हूँ। वैसे तो बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है कि जी दीमक होती क्या है और काम कैसे करती है। बेसिकली दीमक जो है वो भी कॉलोनीज की शक्ल में रहती है। काफ़ी सारे इंसेक्ट इस तरह की सिचुएशन, इसी तरह की जो लाइफ साइकिल है और उस तरह रहते हैं, वो कॉलोनीज में रहते हैं। उसमें कुछ लीडर्स होते हैं, कुछ क्वींस होती हैं, कुछ किंग्स होते हैं, कुछ वर्कर्स होते हैं। तो जो कीड़े जो हैं वो फूड की तलाश में जाते हैं, वो आपको जहाँ जहाँ दीमक नजर आ रही है वहाँ वो आते हैं और वहाँ वो आके तो फूड खाते हैं, फूड लेते हैं और अपनी वापस कॉलोनीज में चली जाती है। तो बेसिकली आपको जो लॉन्ग टर्म टर्मिनेशन है वो टर्माइट्स की, वो तभी पॉसिबल है जब आप उनकी कॉलोनीज को और उनकी जो लाइफ साइकिल है उसको आप किल करने की कोशिश करेंगे। तो मेडिसिन जो है वो आप कभी, बहुत सारे कम ही लोग बताएंगे कि मेडिसिन जो है वो कौन सी यूज़ करनी चाहिए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेडिसिन जो है वो आपने वो नहीं यूज़ करनी है जो उसको रिपेल ना करे, वो उसको कंटीजियस हो और वो उसको किल करे, उसकी कॉलोनीज तक लेके जाए, ठीक है। अभी वो जो है इस चीज़ का प्रॉपर सोल्यूशन एक लॉन्ग टाइम
لانگ ٹرم سولوشن مل سکتا ہے. 5 سے 10 سال آپ پین ہے, اس میں آپ کو جو ہے یہ مسئلے مسائل پھر نہیں آتے. تو یہ آپ کو جو ہے یہ کرنا پڑے گا, اور یہی ایک پراپر طریقہ ہے جو بہت کم لوگ جاتے ہیں. اب جو میڈیسن ہے, اکثر آپ میڈیسن ہارڈ ویئر اسٹور وغیرہ پہ جائیں گے تو اس کی انگریڈینٹس بھی نہیں لکھے ہوتے. تو انگریڈینٹس جو ہیں اس میں 2 سب سے امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہیں, وہ سیفرن آئل ہے اور ایک ہے سیفرن آئل اور فینال, اور پھر بورک ایسڈ, بورک پاؤڈر. یہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ہیں جو کہ انگریڈینٹ کے اندر ہوں تو پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ وہ والی میڈیسن پک کرنی ہے جس کے اندر یہ والے انگریڈینٹ موجود ہیں. یہ ریپیلنٹ نہیں ہے, یہ بیسیکلی پوائزن ہے, سلو پوائزن ہے, اور they will make the دیمک کیڑا انفیکٹڈ, اور کنٹیجیس بھی ہو جائے گا وہ اس کے جو پوائزن ہے, اور وہ دوسری کالونیز کو جا کے پھر وہ ختم کرے گا. جو مسئلہ ایریڈیکیٹ کرنے کا ہے وہ یہی ہے کہ اس طرح سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. اب اس کو جو تھرڈ اس کا ہے کہ اب آپ نے میڈیسن تو پراپر جو ہے جو آپ کو چاہیے تھی وہ آپ نے سلیکٹ کر لی. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ یہ کرنا کیسے ہے, جو کہ فی الحال تو میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ کرنا کیسے ہے, کیونکہ میڈیسن وغیرہ اویلیبل ہے, مگر اس کے لیے کچھ ایکوپمنٹ ریکوائر ہوتے ہیں. آپ کو میڈیسن بنانے کے لیے ایک کنٹینر چاہیے, پھر آپ کو کیو چاہیے, پھر آپ کو گھر کے اندر اس کا بیریئر بنانے پڑتے ہیں, اور تاکہ آپ کی زمین, کیونکہ یہ زمینی کیڑا ہے تو زمین کے اندر آپ کو میڈیسن انجیکٹ کر رہی ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ میڈیسن ریکوائر ہوگی, تو وہ آپ کو اس کے لیے ڈرلنگ کرنی پڑے گی. تو آپ کو ایک بڑی ہلٹی مشین چاہیے, اور ہیمر مشین چاہیے جو کہ آپ کی زمین کے اندر 1.5 فٹ جو ہے وہ ڈرل کر سکے. کم سے کم 1.5-2 فٹ آپ کا ڈرل ہو, اور پھر آپ جو ہے وہاں میڈیسن پھر انجیکٹ کریں گے. ظاہری بات ہے انجیکٹ کرنے کے لیے آپ کو کیو چاہیے, مختلف اسپرے گن چاہیے. جب آپ یہ اس طرح سے میڈیسن انجیکٹ کر دیں گے اس کے اندر, پھر آپ کو وائٹ جو ہے سیمنٹ, اور آپ کو چاہیے پٹی چاہیے جو کہ آپ سوراخ اس کے بند کریں. تو یہ سارا ایکوپمنٹ ریکوائر ہوگا. پھر آپ نے گھر کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کرنا ہے کہ جو ہر کمرے کی جو باؤنڈری وال ہے وہاں آپ نے 1.5 فٹ کے دوری سے آپ نے جو ہے وہ سوراخ کرنے ہیں. وال کے اندر بھی لوگ سوراخ کرتے ہیں کہ وال کے اندر جو ہے نا وہ بھی ڈالی جا سکے. یہ ایک لانگ ٹرم اور لانگ لاسٹنگ کام ہوتا ہے. تو وہ آپ نے جو ہے نا اس طرح سے کریں گے, اور پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار میں جو ہے نا میں نے اس کا سلوشن پراپر کر لیا.